أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر ومعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تاریخ ہمارے لیے انتہائی غمناک تاریخ ہے، اسی لیے قائم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ہم اس امام کی زندگی کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں جس کی 16 سال زندگی قید خانے میں گزری، اور اس امام نے ظالم و جابر بادشاہ کے دور میں کس طرح سے زندگی گزاری ہے، اس امام نے ظالم و جابر بادشاہوں کے دور میں کیا طریقہ اختیار کیا ہے اپنے شیعوں کو بچانے کے لیے، اپنے پیروکاروں کو بچانے کے لیے، اس طریقے کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ہم اس سے پہلے ہم نے ایک گفتگو کا آغاز کیا تھا اور جناب زینب صلوات اللہ وسلامہ علیہا کے سلسلے میں یہ بات کہی تھی کہ جناب زینب کو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہہ کر پکارا، اے بہن آپ معدن رسالت سے ہیں۔ جب ہم زیارت پڑھتے ہیں تو یہ جملات ہمیں کچھ زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں، مثلا معدن الرحمہ یعنی رحمت کی کان، معدن العلم یعنی علم کی کان، معدن العدل یعنی عدل کی کان، معدن الخیر یعنی خیر کی کان، معدن الکرم۔ یہ تمام الفاظ وہ ہیں، یہ تمام ترکیبیں وہ ہیں جو زیارت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارات میں استعمال ہوئی ہیں۔ ہم جب بھی زیارت کو پڑھتے ہیں یہ جملے اپنی زبان پر ضرور لاتے ہیں، اور یہ جملے بار بار ہم دہراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ معدن کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم معدن کی تعریف کر چکے ہیں۔ ایک جملہ زیارت جامعہ کبیرہ کا یہ ہے، وساست العباد، یعنی ان پر سلام ہو جو لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، تعمیر زندگی کے لیے سیاست کرتے ہیں۔ ان پر سلام ہو جو لوگوں کی زندگی کو عالی ترین مقاصد دینے کے لیے کیا ہے، سیاست کرتے ہیں، وساست العباد۔ اسی طریقے سے جب ہم امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو واقعاً سب سے زیادہ دشوار مرحلہ جو دکھائی دیتا ہے، جو نظر آتا ہے، وہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، کیونکہ اس سے پہلے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ موقع فراہم ہوا جس دور میں اہل بیت رسول کی ان دو فرد نے باقاعدہ اپنے چاہنے والوں کی فکروں کو احادیث کے ذریعے سے پروان چڑھایا، جس سے لوگوں میں تحریک پیدا ہوئی اور لوگ کیا ہے، تعلیمات اہل بیت سے، تعلیمات قرآن سے وابستہ ہوتے رہے، اور یہاں تک کہ ظالم حکومت کے خلاف بولنے کی لوگوں کے اندر جرأت پیدا ہوئی۔ اس لیے ان خلفاء کے سامنے وہ زندگی موجود تھی۔ روایت ایک فقرہ لکھتی ہے، میں یہاں سے اپنی اس موضوع کا آغاز کر رہا ہوں۔ روایت نے ایک عجیب و غریب فقرہ لکھا، بڑا یا یہ کہا جائے بڑا بہترین فقرہ لکھا، وہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی سیاست کے عنوان سے۔ وہ یہ لکھا کہ اس وقت جو حاکم تھا منصور دوانقی، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد، چھٹے امام کی شہادت کے بعد، اس نے والی مدینہ کو ایک خط لکھا، جس خط کا مضمون کچھ اس طریقے سے تھا کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے
وصیت کو پڑھا جائے اور وصیت میں وہ وصیت جس کے نام ہے اسے کیا ہے قتل کر دیا جائے۔ والی مدینہ نے وہ وصیت تلاش کی، وہ وصیت جب اس کے پاس آئی تو پتہ چلا کہ امام نے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ اپنی وصیت میں منصور دوانقی کو بھی شامل کیا ہوا ہے، اور والی مدینہ کا نام بھی وصیت میں لکھا ہوا ہے، اور اپنے ایک اور بیٹے کا نام، تقریباً 4 لوگوں کے نام امام نے وصیت کی تھی۔ جیسے ہی والی مدینہ نے اس وصیت کو پڑھا، ظاہر سی بات ہے کہ وہ بڑی تعجب کی نگاہ سے اس خط کی طرف، اس وصیت کی طرف دیکھتا رہا، اور آخر میں اس نے خط لکھا منصور دوانقی کو، اور کہنے لگے کہ بھائی تم قتل کرنے کے لیے کہہ رہے ہو، کہ جن لوگوں کا نام وصیت میں لکھا ہوا ہے اسے قتل کر دو۔ اس وصیت میں ہمارا بھی نام ہے اور آپ کا بھی نام ہے، یعنی جو ہم اپنے آپ کو بھی قتل کریں یا آپ کو بھی قتل کر دیں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کو بچانے کے لیے، ان کی زندگی کی حفاظت کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ وصیت میں اپنے بیٹے یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ منصور دوانقی کا بھی نام لکھا اور والی مدینہ کا بھی نام لکھا۔ امام نے ایک ہی وصیت کے ذریعے امامت کو بچایا ہے، جو آنے والی امامت کے لوگ دشمن تھے، اور امام کو پتا تھا کہ میری شہادت کے بعد کچھ اس طریقے کے مراحل وجود میں آنے والے ہیں، لہذا امام نے اس طرح کی وصیت کی۔ اب آئیے، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا دور واقعاً انتہائی سخت دور، انتہائی رنج آمیز دور، ایسا دور جسے تقیہ کا دور بھی کہا جاتا ہے۔ اہل بیت رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دور میں تقیہ کیا، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دور میں تقیہ کیا۔ وہ دور جہاں بار بار کیا ہے، امام کو قتل کرنے کی سازش کی جاتی رہی، وہ دور جس میں بار بار امام کو اذیت دی جاتی رہی، تاکہ امام کیا ہے کسی بھی طرح سے حکومت کے خلاف قیام نہ کرنے پائیں، امام کیا ہے کوئی ایسا عمل انجام نہ دے، لہذا جاسوسوں کو لگایا گیا ان کے پیچھے، قید خانے میں 1 سال رکھا گیا، اس کے بعد کیا ہے ان کو رہا کر دیا گیا معذرت خواہی کے ساتھ، کہ معذرت چاہتے ہیں، ہم نے آپ کو 1 سال قید خانے میں رکھا۔ اور یہ امور جو انجام دے رہا تھا، منصور دوانقی نے سب سے پہلے اس کی ابتدا کی، اس نے 1 سال قید خانے میں رکھا۔ اس کے بعد کیا ہے کہ مہدی عباسی، اس نے قید خانے میں رکھا۔ اس کے بعد کیا ہے، ہادی عباسی تھا جس نے 2 سال حکومت کیے، اس نے بھی کوشش کی۔ اس کے بعد ہارون رشید کی زندگی ملتی ہے جس نے 14 سال امام کو کیا ہے قید خانے میں رکھا۔ اس 14 سال میں امام کا جو طریقہ کار رہا وہ بہت ہی عمدہ، بہت ہی بہترین، جو ہم سب کے لیے نمونہ عمل بنتا ہے۔ ہم سب کیا ہے ان کی زندگی کا مطالعہ کر کے اپنی زندگی میں یہ تمام چیزیں اپلائی کر سکتے ہیں، تاکہ اپنے چاہنے والوں کی زندگی کی حفاظت کی جا سکتی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک بہترین اور ایک واقعہ جو مثال کے طور پر سب جانتے ہیں اس نام کو، حضرت بہلول۔ 4 سے 5 افراد تھے جنہوں نے امام کو قید خانے میں خط لکھا کہ مولا، آپ کے چاہنے والوں کو کچھ اس طریقے سے اذیت دی جا رہی ہے، انہیں قتل کیا جا رہا ہے، لہذا اب کیا کیا جائے؟ تو امام نے صرف لفظ جیم لکھ کر ان کے حوالے کر دیا۔ اس لفظ جیم سے جس نے جو مراد لیا اس پر عمل کرتا رہا۔ حضرت بہلول نے اس سے مراد جبل لیا، حضرت بہلول نے اس سے مراد جنون لیا، لہٰذا وہ بغداد کی گلیوں میں دیوانہ بن کر، آل محمد کا دیوانہ بن کر علوم آل محمد کی تفسیر و تشریح کرتے رہے، آل محمد کا دیوانہ بن کر بڑی دانائی کے ساتھ آل محمد کے دیوانہ بھی رہے، مفاہیم اہل بیت بھی بیان کرتے رہے، مقاصد اہل بیت بھی بیان کرتے رہے، ظالم کی سرزنش بھی کرتے رہے۔ اور یہ طریقہ کار کس نے دیا؟ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی
جنہیں علی ابن یقطین کہا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ حکومت میں اثر و رسوخ رکھنا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر اس نیت سے کوئی حکومت میں اثر و رسوخ رکھتا ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والوں پر اگر کوئی مصیبت آئے گی تو ہم انہیں کیا ہے اس مصیبت سے دور کریں گے، یہ مقصد ایک الگ ہی رخ پر ہوتا ہے۔ ورنہ علی بن یقطین کو جب حکومت کا عہدہ آفر ہوا تو وہ امام کے پاس مسئلہ دریافت کرنے نہیں آتے، بلکہ خود اس پر عمل کر لیتے۔ مگر علی بن یقطین نے کیا کیا کہ امام کے پاس آئے، امام سے مسئلہ دریافت کیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس حکومت کی طرف سے عہدہ آفر ہوا ہے، ہم اس عہدے کو قبول کریں یا نہ کریں؟ تو امام نے کہا بالکل قبول کریں۔ اچھا، امام نے کہنے کے بعد علی ابن یقطین کو امام نے تنہا نہیں چھوڑا کہ کوئی یہ کہہ دے کہ علی ابن یقطین کو امام نے تنہا چھوڑ دیا ہو، نہیں۔ علی ابن یقطین کی روش اور طریقہ یہ رہا کہ وہ کیا کرتے تھے، جتنے ہدیے، جتنے تحفے، جتنے تحائف حکومت وقت کی طرف سے ملا کرتے تھے وہ امام کی خدمت میں پیش کر دیا کرتے تھے۔ آخرکار وہ واقعہ کتنا بہترین واقعہ ہے جو جہاں امام نے رہنمائی کی علی ابن یقطین کی، وہ یہ کہ آواز علی ابن یقطین کو ہارون رشید نے ایک خلعت عطا کیا، ایک لباس جو بڑا قیمتی لباس تھا۔ وہ قیمتی لباس جب عطا کیا علی ابن یقطین نے، وہ لباس کیا ہے امام کو ہدیتاً پیش کیا۔ امام نے آواز دی علی اسے اپنے ہی پاس رکھو، اس لیے کہ تمہیں اس کی ضرورت محسوس ہوگی، تمہیں اس کی ضرورت ضرور پیش آئے گی۔ امام کا طریقہ دیکھیں، وہ تقیہ کی روش، وہ طریقہ تقیہ جو جہاں ہم سب کو ایک درس دیتی ہے، جہاں ہم سب کو اس سے درس ملتا ہے کہ اپنی زندگانی میں ہم کس طریقے سے ائمہ کی سیرت پر عمل کر کے اپنی زندگیوں کو متعدد مشکلات سے کیا ہے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ وہ علی بن یقطین کا یہ واقعہ ہے۔ لہذا امام کے حکم کے مطابق انہوں نے اس لباس کو اپنے گھر میں جگہ دی، اپنے گھر میں سجا کر رکھ دیا۔ کسی نے حاکم وقت سے شکایت کر دی، حاکم وقت سے شکایت کی، اور حاکم وقت نے کیا ہے کہ اپنے جاسوسوں کے ذریعے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جائیں ان کے گھر کی تلاشی لی جائے۔ اب جب تلاشی لی گئی تو وہ خلعت، وہ لباس، وہ قیمتی لباس کیا ہے ان کے گھر سے برآمد ہوا، ہارون کی خدمت میں پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ لباس ان کے گھر پہ موجود ہے، جس سے کیا ہے کہ امام کی دور اندیشی اور امام کی سیاست کا ہمیں علم ہوتا ہے کہ کس طریقے سے امام اپنے چاہنے والوں کی زندگی کو کیا ہے محفوظ رکھتے ہیں۔ آخرکار ہارون رشید نے اس کی بڑی ملامت کی، بڑی مذمت کی، جن لوگوں نے علی ابن یقطین کی شکایت کی تھی کہ یہ امام موسیٰ ابن جعفر کے کیا ہے شیعہ ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں۔ دوسرا واقعہ کچھ اس طریقے سے ملتا ہے کہ ایک شخص اس نے ہارون رشید سے شکایت کی کہ سرکار، آپ کے یہ جو آپ کی خلافت میں یہ جو آپ کے عہدیدار ہیں حکومت کے، ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ وضو امام موسیٰ ابن جعفر کے طریقے پر وضو کرتے ہیں۔ علی ابن یقطین نے اس سے کچھ دن پہلے امام سے مسئلہ دریافت کیا تھا کہ مولا ہم کس طریقے سے وضو کریں، تو امام نے کہا کہ وہی طریقہ اپناؤ جو عام مسلمانوں کا طریقہ ہے، یعنی اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے وضو۔ ہارون رشید سے جب یہ شکایت کی گئی تو یہ ہوا کہ ہارون نے کہا میں خود چھپ کر، پوشیدہ ہو کر میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ لہذا ہارون نے پوشیدہ ہو کر باقاعدہ اسے دیکھا، اور دیکھا تو وہ اسی طریقے پر عمل کر رہے ہیں جس طریقے پر ہارون رشید خود عمل کرتا تھا۔
دوبارہ سرزنش کی انہی افراد کی جو علی ابن یقطین کی شکایت کرتے تھے. جن لوگوں نے چاہا کہ علی ابن یقطین کی شکایت کر کے انہیں عہدے سے نکال دیں تو امام کی رہنمائی نے انہیں عہدے پر باقی رکھا. امام نے انہیں حکم دیا، جس طریقے سے حکم دیا اسی طریقے سے امام کے بتائے ہوئے راستے پر وہ عمل کرتے رہے. مطلب یہ ہے کہ آج بھی اگر ہم اور آپ، آج بھی اگر عالم اسلام ائمہ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کر لے تو کبھی کسی کے سامنے رسوا نہیں ہوگا، کبھی بھی کسی کے سامنے رسوا نہیں ہوگا. ایسا وقت ایک اور طریقہ امام کا بہت ہی عمدہ طریقہ تھا. علی ابن یقطین کو امام نے حکومت میں جو اس عہدے کو قبول کرنے کی جو مشورہ دیا، اس بنا پر بھی تھا کہ ادھر سے آنے والی رقم کیا ہے اپنے شیعوں پر، اپنے چاہنے والوں پر کیا وہ خرچ کرے. ایسا امام کی زندگی میں اس طرح کے متعدد واقعات ملتے ہیں جہاں کیا ہے کہ امام روزانہ نہ جانے کتنی تعداد میں اپنے شیعوں تک ایک مخصوص رقم پہنچاتے تھے تاکہ ان کی زندگیاں آسان، اقتصادی اعتبار سے آسان ہو جائے. حضرت جامعہ کا یہ فقرہ بار بار دہرانے کا دل کرتا ہے. وساست العباد، سلام ہو ان پر جو بندگان خدا کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کیا ہے سیاست کرتے. مدینے کا وہ واقعہ، ہارون رشید، دیکھیں امام کی سیاست، امام کا طریقہ زندگی. ہارون رشید، مکے کا یہ واقعہ بڑا مشہور و معروف ہے کہ ہارون رشید کیا ہے، جب وہاں پہنچا مدینہ قبر پیغمبر کے پاس، وہاں جانے کے بعد کہتا ہے یا ابن عم آپ پر سلام ہو، اے میرے چچا کے بیٹے آپ پر سلام ہو. تو امام نے جو آواز دی وہ یہ کہ اے میرے بابا السلام علیکہ یا ابتا. یہ وہ طریقہ زندگی ہے امام کا جو ہم سب کے لیے کیا ہے نمونہ عمل قرار دیا گیا ہے. امام نے اس طریقے سے اپنے چاہنے والوں کی جان کو محفوظ کیا ہے. امام نے اس طریقے سے لوگوں کی زندگیاں، اور یہی وہ واقعات ہیں جس کے بعد ہارون رشید نے امام کو قید کرنے کا حکم دیا. امام کا پہلا قید خانہ بصرہ تھا، جہاں عیسیٰ ابن جعفر نامی شخص کیا ہے وہاں کا داروغہ تھا، اس کے حوالے کیا. مگر امام کی کثرت عبادت، کثرت سجود اور کثرت تلاوت قرآن نے اس شخص کو کیا کیا ہے کہ امام کی طرف مائل کیا، اور اس نے امام کو اذیت دینے سے اپنے آپ کو باز رکھا. اس کثرت سجود نے 1 سال کے اندر ہی عیسیٰ ابن جعفر کو خط لکھنے پر مجبور کیا. عیسیٰ ابن جعفر نے ہارون رشید کو خط لکھا اور کہنے لگا کہ میں اس شخص پر کیسے ظلم کروں جس کا معمول ہی کثرت سجدہ ہے، جس کا معمول ہی نماز، تلاوت قرآن وغیرہ ہے. ہارون رشید غصے میں آ گیا، طیش میں آ گیا، اور اس نے کیا ہے دوسرے قید خانے کی طرف رجوع کیا. اور اس کے بعد اس نے حوالے کیا فضل ابن ربیع کے. فضل ابن ربیع بھی امام پر اس نے ظلم نہ کر سکا. اس نے بھی یہی آواز دی کہ میں ان پر ظلم نہیں کر سکتا ہوں. اس نے اپنے آپ کو ظلم کرنے سے باز رکھا. اور پھر اس کے بعد یحییٰ بن جعفر برمکی کے حوالے کیا جو بغداد کے قید خانے میں تھا. اس نے بھی امام کی کثرت سجود، امام کی تلاوت کی بنیاد پر اس نے آواز دی کہ میں ان پر ظلم نہیں کر سکتا. چند دن اس کے قید خانے میں رہے، اور آخر کار امام کو سندھی بن شاہق کے قید خانے میں
جگہ ملی، انتہائی ظالم اور سفاک انسان، مگر امام نے اس جگہ بھی کیا ہے، تبلیغ اور اپنی دوربینی سے، اپنی تبلیغ کے ذریعے سے سندی بن شاہق کے خاندان کے کچھ افراد کو مذہب حقہ سے آشنا بھی کرایا اور مذہب حقہ کی تعلیم بھی دی، جبکہ وہ قید خانے میں تھے۔ مگر یہ شخص کیا ہے، اتنا سفاک، اتنا ظالم تھا، اس نے امام پر ظلم کیا، امام کو زہر دیا، اور زہر دینے کے بعد لوگوں کو بلایا تاکہ لوگوں سے گواہی طلب کر سکے، گواہ بنا سکے کہ ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوا ہے، نہ ان کے بدن پر کوئی خراش کا نشان ہے کہ ان پر کوئی ظلم جبر ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ درباری علماء جو اس کے سامنے موجود تھے انہوں نے گواہی دی، اور آخر کار ایک پارچے میں لپیٹ کر اس نے جو ظلم کیا، امام نے اس وقت یہ آواز دی تھی کہ زہر کا اثر 3 دن کے بعد مستقل ظاہر ہو جائے گا، اور پتہ چل جائے گا کہ کس طریقے سے زہر دیا گیا ہے۔ آخر کار اس امام کو زہر دغا سے شہید کر دیا گیا، اور امام کا جنازہ کیا ہے، جسر بغداد پر توہین آمیز کلمہ کہتے ہوئے رکھ دیا گیا۔ یہ ہے شیعوں کا امام، یہ ہے رافضیوں کا امام۔ 2 جملے میں کہوں گا اور اپنی بات کو تمام کر دوں گا۔ بغداد اس زمانے میں بھی ایک بڑا شہر تھا، آمد و رفت لوگوں کی زیادہ تھی۔ بغداد کے پل پر جنازہ رکھا گیا، دونوں طرف سے گھوڑوں کی آمد ہوتی تھی، شاید اس لیے رکھا گیا تھا کہ جنازے کو کسی طرح سے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیا جائے۔ مگر کچھ روایتیں کچھ اس طریقے سے لکھتی ہیں کہ جب گھوڑے آگے بڑھنے لگے تو ایک مقام آیا جہاں وہ گھوڑے رک گئے، گھوڑے اپنے قدم کو آگے نہیں بڑھاتے تھے۔ صاحب سوار جب گھوڑے سے اترے، انہوں نے کہا کیا بات ہے، ہم ان گھوڑوں کو اتنی ضربت لگا رہے ہیں مگر اس کے بعد بھی کیا ہے، یہ گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے، کیا بات ہے؟ اب جب لوگوں نے اپنی سواریوں سے، اپنے مرکب سے اتر کر دیکھا تو جیسے بغداد کے بیچوں بیچ ایک جنازہ رکھا ہوا تھا۔ جب اسے کھولا گیا تو میرا امام، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، یعنی جنازہ، اس جنازے کے پاؤں میں بھی بیڑیاں رکھی گئی، بیڑیاں ڈالی گئی تھی، اسے کاٹی نہیں گئی۔ اس کے بعد کچھ چاہنے والے آگے بڑھے اور وہاں سے اس جنازے کو اٹھایا، جا کر امام کو دفن کیا۔ میں کہوں گئے مولا، آپ کا جنازہ رکھا تو گیا تھا پل بغداد پر کہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے جنازہ پامال ہو جائے، مگر اے مولا آپ کا جنازہ پامال نہیں ہوا، کیونکہ وہ سب جانتے تھے، وہ جانور جانتے تھے کہ یہاں جو جنازہ ہے وہ کسی امام کا جنازہ ہے، مگر ہائے رے کربلا کا ایک عجیب و غریب جنازہ، ایک عجیب و غریب واقعہ کربلا میں رونما ہوا۔ رسول کا نواسا، رسول کا بیٹا، فاطمہ کا لال سرزمین کربلا پر پڑا ہوا تھا کہ آواز آئی ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑا دیے جائیں اور حسین کے جنازے کو پامال کر دیا جائے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إلهي بحق الزهرة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، قائم ٹی وی دیکھنے والوں کو شاد و آباد فرما۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ تمام اراکین کارگزاران قائم ٹی وی کو سلامت فرما، انہیں
صحت و سلامتی عطا فرما. جن لوگوں نے دعا کی گزارش کی ہے پروردگارہ ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما. تجھے باب الحوائج کا واسطہ. شیعان حیدر کرار جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مالی سے تعبر اور ناموس کی حفاظت فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم صل على محمد وعلى